میٹرک کا رزلٹ ہو چکا ہے ڈکلیئر اور بہت سے والدین اپنے بچوں سے ہیں ناخوش کیونکہ بچوں نے 100% نمبر نہیں لیے، وہ 100% نمبر کہ جو پچھلے سال گورنمنٹ نے انہیں کرونا کی وجہ سے گرانٹ کیے تھے۔ ایسے والدین نہ صرف خود ٹینشن لیتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی لگاتار اذیت اور کوفت کی سچویشن میں رکھتے ہیں۔ خیر، میرا آج کا موضوع والدین کی اصلاح کی بجائے ملک کے بدلتے ہوئے معاشی حالات اور ان بدلتے ہوئے معاشی حالات کے پیش نظر باشعور لوگوں کے بدلتے ہوئے رجحانات اور خاص طور پر ارننگ کے لیے نیو ٹرینڈز کی اڈاپٹیشن کے اوپر بات کرنا ہے۔ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور کنونشنل مینز آف ارننگ سے لوگ نان کنونشنل یا نان ٹریڈیشنل مینز آف ارننگ کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ ورک فرام ہوم، آن لائن ٹریڈنگ، فری لانسنگ وغیرہ وغیرہ ایسے شعبے ہیں جن سے پچھلی جنریشن واقف ہی نہیں تھی، لیکن آج کی دنیا میں کافی سارے لوگوں نے ان شعبوں کو نہ صرف اپنایا بلکہ کامیابی سے بھی ہمکنار ہوئے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عصر حاضر انٹرپرینیورشپ کا دور ہے۔ اسمال اور میڈیم سکیل انٹرپرائزز کے ٹرینڈز نے بھی دنیا میں نوکری اور کام کرنے کے رجحانات کو یکسر ہی بدل دیا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہمارے ملک میں ابھی تک بھی قدامت پسند ذہنیت کا عروج ہے اور سرکاری نوکری کو سب سے اولین ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ سرکاری نوکری میں آپ کو کام چوری کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ اگر آپ کام نہ بھی کریں تو کوئی آپ کو سرکاری نوکری سے برخاست نہیں کر سکے گا۔ لیکن اب وقت بہت بدل گیا ہے اور وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضے بھی بدل گئے ہیں، اور اس موجودہ دنیا میں جو سب سے بڑی جنگ چل رہی ہے وہ لائف سٹائل کی جنگ ہی چل رہی ہے۔ آپ اپنا کمپیریزن ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو آپ سے زیادہ بہتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اچھی زندگی گزارنے والا کس برانڈ کے کپڑے پہن رہا ہے، کون سے ہوٹل پہ کھانا کھا رہا ہے، اس کے بچے کس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ دوسروں کو جانچنے کی کسوٹی بن چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں کچھ ایسے پروفیشنز کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جن کی وجہ سے کئی لوگوں کی نہ صرف زندگیاں بدلیں بلکہ وہ لوگ ہمارے لیے رول ماڈل بھی بن چکے ہیں، اور اسی طرح کچھ شعبے ایسے بھی ہیں کہ جو آنے والے وقتوں میں ہمیں بے روزگاری سے بچا سکتے ہیں۔ لہٰذا میں کسی کو ڈاکٹر یا انجینئر بننے کا مشورہ تو بالکل بھی نہیں دے رہا، کیونکہ انجینئرز تو دھڑا دھڑ بے روزگار پھر رہے ہیں اور آنے والے 2 سے 3 سالوں میں ڈاکٹرز کا بھی یہی حال ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 11,000 سے زائد ڈاکٹرز جاب لیس ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے ملک کے نظام صحت کے سٹرکچر کا ہونا، اور جبکہ دوسری بڑی وجہ چین، روس اور دوسرے سینٹرل ایشین کنٹریز سے بہت بڑی تعداد میں آنے والے پاکستانی ڈاکٹرز کی ہے، جبکہ دوسری طرف 50,000 سے زائد انجینئرز بھی پاکستان میں جاب لیس پھر رہے ہیں۔ بے روزگاری کے اس عالم کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں 40 لاکھ سے زیادہ پڑھا لکھا گریجویٹ نوجوان بے روزگار پھر رہا ہے۔ لہٰذا اب میں ذکر کر رہا ہوں کچھ ایسے پیشوں کا کہ جو اس بے روزگاری کے عالم میں آپ کو کچھ حد تک بے روزگاری کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اس زمن میں سب سے پہلے میں ذکر کروں گا آن لائن ورکنگ کا، جس میں خاص طور پر فری لانسنگ ایک ایسا شعبہ بن چکا ہے کہ جس میں آپ اپنے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق کوئی بھی اچھی سکل سیکھ کر بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں ذکر کروں گا ریئل اسٹیٹ کا۔ ریئل اسٹیٹ اور اس سے منسلک شعبے اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری کا درجہ رکھتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور لوگوں کا اپنا رہن سہن جدید بنانے کی خواہش نے اس شعبے سے منسلک لوگوں کی چاندی کرا دی ہے۔ لہٰذا آپ پراپرٹی میں انویسٹ کر سکتے ہیں، پراپرٹی ڈیلر بن سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے کنسٹرکشن اور اس سے بھی بڑھ کر آپ انٹیریئر ڈیزائننگ کے شعبے سے اگر منسلک ہو جائیں تو آپ اپنے لیے اچھا خاصا کما سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ LLB یعنی لا گریجویٹ ہو کر بھی کرمنل لا کی پریکٹس کر کے بھی اچھا خاصا کما سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو لا پر عبور ہونے کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان پر بھی کمانڈ ہونی چاہیے، جبکہ کرمنل لا کی بجائے اگر آپ کارپوریٹ لا کے ساتھ MBA کر لیتے ہیں تو بھی آپ کسی اچھی ملٹی نیشنل یا نیشنل کمپنی میں
اچھا خاصا عہدہ لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ریڈنگ سکلز بہت اچھے ہیں تو لا کے بعد آپ سول جج کے ایگزام دے کر بآسانی سول جج بھی لگ سکتے ہیں۔ اب میں بات کر رہا ہوں ہوٹلنگ یا ہوٹل بنانا یا ہوٹل مینجمنٹ کی۔ جو قوم اس بات کا انتظار کر رہی ہو کہ اگر سی پیک بن جائے تو ہم سڑک کے دونوں طرف ڈھابے اور کھابے لگائیں گے تو وہاں ہوٹل والا کبھی بھی بھوکا نہیں مر سکتا۔ جہاں تک ہوٹل چلانے یا ہوٹلنگ کا تعلق ہے تو اس وقت دنیا بھر میں یہ شعبہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو روزگار فراہم کر رہا ہے۔ نئی نئی ڈشز کا ٹرینڈز اور فاسٹ فوڈ کے چسکے نے لوگوں میں کھانے پینے کا رجحان بھی بڑھا دیا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ اگر پاکستان کے تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کے اکثر چھوٹے شہروں، گاؤں اور گھوٹوں میں اچھے ہوٹلز کی ابھی بھی کمی ہے، لہٰذا آپ اس شعبے سے بھی منسلک ہو کر اچھا خاصا کما سکتے ہیں۔ زراعت کا شعبہ کہ جس کو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، اب بہت پسماندہ ہو چکا ہے، لہٰذا ہم ماڈرن فارمنگ یا ماڈرن ایگریکلچرل ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجیز کو اپنا کر اور اس کے علاوہ ٹنل فارمنگ وغیرہ کے ذریعے سے بھی بہت اچھا خاصا کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زراعت سے منسلک لائف سٹاک اور ڈیئرنگ کے شعبوں میں بھی ایکسپرٹیز حاصل کر کے محنت سے آپ ایک اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو زیادہ لمبی اور بورنگ نہ ہو، لہٰذا میں اس کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں، اور اپنی آنے والی ویڈیو میں مزید ریسرچ کے ساتھ میں اس ٹاپک پر بات کروں گا اور کچھ ایسے شعبوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جو پاکستان اور ہماری نوجوان نسل کو بے روزگاری سے بچا سکتی ہے۔ لیکن ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں فقط اتنا کہنا چاہوں گا، ہماری بڑھتی ہوئی آبادی پاکستان کے لیے ایک ٹائم بوم بن چکا ہے جو کہ کسی بھی وقت ایکسپلوڈ ہو سکتا ہے۔ There is a famous English saying that procreation is the best recreation for the poor، یعنی غریب کے پاس سب سے بڑی تفریح بچے پیدا کرنا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس ٹرینڈ کو بدلا جائے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت 2 خواتین تقریباً 7 بچے پیدا کر رہی ہیں، اور یہ شرح پورے جنوبی ایشیا میں افغانستان کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اور اس وقت پاکستان کی سرکاری آبادی 22 کروڑ سے زیادہ، جبکہ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 25 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اور یقین کریں کہ ہر حکومت اس زمن میں بالکل بے بس ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جا سکے، کہ جبکہ ہماری اب قوم میں تعلیم کا فقدان ہے، اس کے ساتھ سکلز اور ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجی کا بھی بہت ہی زیادہ فقدان ہے۔ لہٰذا غربت اور بے روزگاری کے اس جال سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آبادی پر خود کنٹرول کریں، ورنہ بچوں کے لیے کارنر پلاٹ کے چکر میں ہم اپنی زراعت کو بھی ختم کر بیٹھیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔